شکریہ بھائی، اس قابل نہیں ہم، آپ نے بڑی محبت فرمائی اور اتنی اچھی آپ نظامت کرتے کرتے آخر میں کچھ ایسی باتیں ہم اس قابل نہیں ہیں اس کے ہم یقیناً قابل ہیں۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مہینے کی تمام خوشیاں آپ سب کو بہت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین واولادہ المعصومین، والصلاة والسلام على سید الانام سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، صلوات بر محمد علیہ۔ بہت ہی شاندار، بہت خوبصورت، بہت بہترین یہ محفل ہوئی اور ماشاءاللہ یاسر رضوی اور ان کے پورے خانوادے کو اس کا کریڈٹ آتا ہے، خاص طور پر ان کے والد مرحوم، پروردگار انشاءاللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی والدہ جنہوں نے ان کی بہترین تربیت کی، اور الحمدللہ ان کو ہم بچپن سے جب یہ بہت ہی چھوٹے تو اس کو سے دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ تو یہ بہت چھوٹے تھے، اس سے ہماری عمر کا اندازہ مت لگائیے گا، تو اس وقت سے ماشاءاللہ ان کو، ہمارے ہمسائے بھی تھے، ہمسائے کا حق بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو الحمدللہ یہ چیز بہت ہی بڑی نعمت ہے اس ملک میں، خاص طور پر اب تو ایک گلوبل ویلیج ہو گیا، ہر جگہ عقیدے کو قائم رکھنا اور باقی رکھنا اور دین پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت ہی دشوار ہو گیا ہے آخری زمانے میں، اور بھی مشکلات ہیں ہمارے سامنے، ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ سب قابل تعریف ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس کوئی لمبی تقریر نہیں، ہمیشہ کی طرح جیسا آپ جانتے ہیں اختصار کے ساتھ عرض کرنے کا عادی ہوں۔ ایک نئی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ آیت جو نہیں پڑھی جاتی اور اس کا تعلق غدیر سے ہے، غدیر سے کے تعلق سے کم 100 آیتیں تو ہیں، یا یہ کہا جائے کہ 120 آیتوں پر مشتمل پورا ایک سورہ غدیر ہی کے تعلق سے، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے بھی میں دیکھ رہا تھا تو ہر آیت ایسا لگ رہی تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ غدیر کے تعلق سے، ان میں سے بہت سی آیات آپ اس کو سنتے بھی رہتے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا۔ یہ آیت نمبر 41 جس میں اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، مگر کیا کہہ کر، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ پیغمبر اسلام کا جو اصل عہدہ ہے وہ رسالت کا عہدہ ہے، اور خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑے رسول خاتم النبیین، ان سے بڑا کوئی رسول نہیں۔ انبیاء ہیں 1,24,000 نبی، ان میں 313 رسول ہیں، ان رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں، ان 5 اولو العزم رسولوں میں سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے اہم جو عہدہ ہے خاتم النبیین کا کیا ہے؟ رسالت کا عہدہ ہے، اور جب عہدہ ہے اور خدا اپنے حبیب سے خطاب کرے
تو کس عہدے سے خطاب کرنا زیادہ مناسب ہے؟ وہ جو بڑا عہدہ ہے. ہمیشہ ہمارے درمیان میں جب تعارف ہوتا ہے، جب خطاب آپ کرتے ہیں تو کسی کے بڑے عہدے کا ذکر کرتے ہیں. یا ایھا النبی 13 جگہ ہے، یا ایھا الرسول صرف 2 جگہ ہے، اور دونوں وہ مواقع ہیں جو صرف سورہ مائدہ میں ہیں. آپ سوچیں آدم سے لے کر خاتم تک جتنے رسول گزرے ہیں ان کا سردار ہی ہے، اور خدا خطاب کرے اپنے نبی سے تو صرف 2 موقع پر کہے یا ایھا الرسول. یہ کیا خاص بات ہے؟ صرف 2 موقعوں پر کہے یا ایھا الرسول. ایسا کیوں نہیں جگہ جگہ یا ایھا الرسول، اے رسول نماز پہنچا دو، اے رسول اب زکوٰۃ کا حکم دے دو، اے رسول اب جہاد کا حکم آ گیا یہ پہنچا دو، اے رسول اب یہ کام کرو. ایسا ہوتا نا؟ نہیں، صرف 2 جگہ یا ایھا الرسول. ایک آیت نمبر 41 میں، ایک آیت نمبر 67 میں. ٹھیک ہے، سیم آیت، سیم سورہ. اس کا تھوڑا سا ہم ذکر کر چکے، لیکن میں ایک اور رخ سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں. توجہ کیجیے. کیوں یا ایھا الرسول صرف 2 جگہ ہے؟ اس لیے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ باقی جتنے احکام نازل ہوئے وہ سب رسالت ہی کے دائرے میں آتے ہیں. بلا شبہ ہر حکم رسالت کے دائرے میں آتا ہے، لیکن ہر حکم مشروط ہے، دائرے رسالت میں آنے کے لیے مشروط ہے. یعنی نماز رسالت میں آتی ہے شرط کے ساتھ، روزے کا حکم پہنچانا رسالت کا حصہ ہے شرط کے ساتھ، حج کا حکم، جہاد کا حکم، جتنے ایون حد یہ ہے کہ توحید و رسالت کے جو احکام، عقائد ہوں یا اعمال، یہ سب جو پہنچائے ہیں یہ سب رسالت کا حصہ ہیں مگر مشروط. ایک حکم ایسا ہے جو براہ راست اس کا تعلق ہی رسالت سے. وہ کون سا حکم ہے؟ وہ حکم ہے جس میں خدا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. اب آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم یہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ تفسیر بالرائے کریں، ہرگز نہیں. ہمارا موضوع، اصل حقیقی موضوع جو اللہ کا شکر ہے تفسیر ہے، لیکن تفسیر بالرائے نہیں. اب آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہا، وہاں مشروط یہاں غیر مشروط، کیا مطلب؟ توجہ کیجئے گا. وہی آیت جو آپ بار بار سنتے ہیں، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک. اس رخ سے سوچیں، توجہ کریں، کیوں نہیں غور کرتے پڑھنے والے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو کیا ہے لفظ؟ تم نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تم کچھ نہیں بولے؟ ایسا بھی نہیں. تم نے اللہ کی کوئی بات نہیں سنی؟ یہ بھی نہیں ہے. تم نے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کی؟ یہ بھی نہیں ہے. تم نے نبوت کی بات ہی نہیں کی؟ یہ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. اگر یہ نہیں پہنچایا تو اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. رسالت نہیں پہنچائی، رسالت نہیں پہنچائی تو پھر کسی نبی نے کچھ نہیں پہنچایا. کہا رسالت کیوں کہا؟ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دو، نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. یعنی اب کوئی ایسا حکم ہے جو نبی کو پہنچانا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچائیں تو نبی کا کوئی بھی عمل رسالت نہیں ہے، کوئی بھی کام رسالت میں شمار نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ پہنچا دیا تو ہر عمل رسالت ہے. اگر یہ نہیں پہنچایا تو نماز رسالت نہیں ہے، روزہ رسالت نہیں ہے، حج رسالت نہیں ہے. یہ سب ہاں رسالت بن سکتے ہیں مشروط. شرط کیا ہے؟ شرط ہے ولایت علی. تو اب نبی کی نماز کا پہنچانا رسالت بنے گا اگر ساتھ میں ولایت علی بھی شامل ہو جائے.
فما بلغت الفاظ پر غور کریں. رسالتہ تو تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. رسالت نہیں پہنچائی کیا مطلب؟ یعنی کچھ نہیں کیا تم نے؟ نہیں، رسالت نہیں پہنچائی. تم نے کام تو بہت کیا مگر وہ کام رسالت میں شمار نہیں ہوگا. پہلا تبلیغی جلسہ، اس کے بعد زندگی بھر پتھر کھا کھا کے تم نے جو پیغام اللہ کے پہنچائے، وہ پیغام تو ہوں گے، ہو سکتا تمہارا کوئی کام ہوگا، تمہاری محنتیں ہوں گی، لیکن رسالت نہیں ہوگی. یہ سب جو کچھ بھی دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، اسے دین اور رسالت کا حصہ جب مانا جائے گا جب ان کے ساتھ ولایت بھی پہنچائی جائے. ارے بھائی، اتنی بات جب خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو اس مفتی کے، اس مولوی کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب نبی سے کہہ دیا اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پہنچائی، میں مثال دوں، اگر تم نے یہ ولایت نہیں پہنچائی تو نماز رسالت نہیں ہے. تو اس مولوی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر تو نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو تیری نماز نہیں، عبادت نہیں، صرف عادت ہے. سلام ہے محمد آل محمد. رسول سے شروع کیا، رسالات کا ذکر کیا. فما بلغت رسالتہ، اس کی رسالت، اس کا پیغام تم نے پہنچائے نہیں، یعنی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. جو جاب ہے کسی کا، آپ کو کوئی جاب دیا جائے، آپ کا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو ایک ذمہ داری سپرد کی جائے، آپ وہ کام نہیں کریں. آپ بہت کام کر رہے ہیں، کہ میں نے تو بڑی محنت کی ہے، تم نے وہ کام نہیں کیا جو تم کو دیا گیا تھا. 23 سال یہ پورا قرآن پہنچایا. یا اللہ، یہ آیتیں تیری رسالت نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہر آیت میری رسالت ہے، مگر شرط ہے ساتھ میں نام علی بھی جڑا ہو. علی کے بغیر پڑھو گے تو تم کچھ اور پڑھ رہے ہو، میرا پیغام نہیں پڑھ رہے ہو. ایک بات ہوگی بس اس میں بہت، تاکہ گفتگو کو طول نہ ہو، تو ایک طرف یا ایھا رسول سے یہاں شروع کیا، نبی سے خطاب کر کے. اکثر قرآن مجید میں کتنی جگہ ایسی مثالیں ہیں آپ دیکھیں کہ جہاں خدا نبی سے خطاب کرتا ہے مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغام امت کو پہنچے. نبی سے نہیں کہا جا رہا، امت سے کہا جاتا ہے یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر. اب یہاں یا ایھا الرسول، نبی کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم کو یہ کام کرنا. اور لہجہ آپ دیکھیں، اگر نہیں پہنچایا. بخدا میں اکثر حیرت کرتا ہوں. اب یہ آواز انٹرنیٹ پر ہے، کبھی کوئی سن لے تو مجھے بتا دے، خود ہی سوچ لے، توجہ کرے. نبی سے یہ کہنے کی ضرورت ہے تم نے یہ نہیں کیا. خدا نبی سے، وہ بھی آخری زمانے میں، اس نبی سے جس نے عام مبلغ کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. جو لوگ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. یہ عام مبلغین کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اگر میں بھی آپ سے ڈر کے کوئی پیغام شریعت کا آپ تک پہنچاؤں تو مجھے حق نہیں ہے خود کو مبلغ کہنے کا. توجہ ہے نا؟ کوئی بھی انسان تبلیغ کر رہا ہے، ڈر کے کر رہا ہے، گھبرا کے کر رہا ہے، نہیں. یخشونہ، صرف خدا سے ڈرتا ہے انسان. اب خدا نبی سے کہ اگر یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا یا اللہ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بس کہہ، حکم دے، اور تیرا نبی اس کی اطاعت کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ سمجھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ تو جو کہتا جائے گا نبی کرتا جائے گا. آخری زمانے میں، آخری لمحوں میں یہ کہا جا رہا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا ہم سے کہنے لگے، وہاں بہت پہلے کی بات ہے، دہلی میں ایک ہمارے دوست، کیا آپ ہر بات کو لے آتے ہیں کہ اس سے مطلب علی ہیں؟ ہم نے کہا اچھا ہی بتاؤ یہاں پر یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچائے تم بتاؤ. ہم کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم بتاؤ ایسی کیا بات ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اور پھر اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا.
کن لوگوں سے بچانا چاہ رہا تھا؟ مسلمانوں سے، صحابیوں سے، حاجیوں سے. کس سے بچانا چاہ رہا تھا؟ کون سی ایسی بات تھی کہ ان حاجیوں کو بری لگ رہی تھی؟ کون سی بری بات تھی؟ کون سی ایسی بات تھی جو صحابیوں کو بری لگ رہی تھی؟ اور اتنی بری لگ رہی تھی کہ کافروں کو توحید بری نہیں لگ رہی تھی. ورنہ یہ آیت اس وقت اترتی کہ اے نبی پہنچا دو میری توحید کو، ڈرو نہیں، میں تم کو بچاؤں گا لوگوں سے. یعنی جہاں بچانے کی ضرورت تھی کافروں کے دور میں، ابو سفیان کے سامنے، ابو جہل کے سامنے، وہاں نہیں کہا کہ ہم تم کو بچائیں گے ان لوگوں سے. آج ان لوگوں سے بچا رہا ہے. کن سے بچا رہا تھا؟ ہم نے کہا تم بتاؤ کن سے بچا رہا تھا، کیوں بچا رہا تھا، ایسی کیا بات تھی؟ نماز سے ڈر رہے تھے پہنچانے سے، روزہ تو سب چیزیں تو پہنچ چکی تھی، ایسی کیا بات تھی؟ اس نے تھوڑا سوچ کے کہا آپ بتائیں کیا بات تھی. ہم نے کہا میں کیوں بتاؤں، اب تم مجھ سے پوچھے تو اب سنو. اگر واقعاً حق کو قبول کرنا چاہتا ہو، انکار اگر کوئی کرے تو اس کو کوئی منوا نہیں سکتا. لیکن اللہ نے انتظام حق کے پہنچانے کا کیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن اللہ پر حجت کسی کے قائم نہیں ہو سکتی. یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، یا اللہ تو نے صاف بتایا نہیں تھا. نہیں بتایا ہے صاف. تو اس نے کہا پھر کیسے؟ ہم نے کہا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لینا. کیا بات تھی جو اس وقت نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو بری لگ رہی تھی؟ تم یہی پتہ چلانا چاہ رہے ہو نا کہ وہ کیا بات تھی. تو تم دور کیوں جاتے ہو؟ آج دیکھ لو وہ کون سی بات ہے جو مسلمانوں کو بری لگتی ہے. آج دیکھ لو. تو کل کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ آج دیکھو نا آج لوگوں کو کیا برا لگتا ہے. بتاؤ کیا برا لگتا ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیں کیا برا لگتا ہے. ہم نے کہا تم ہمیں کافر کہتے ہو نا، تم ہمیں کافر کہتے ہو. ہاں کافر تو آپ ہیں. کس وجہ سے ہیں؟ دیکھو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ کفر ہے؟ نہیں یہ تو صحیح ہے. ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ کفر ہے؟ نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے. تو پھر کیا کفر ہے؟ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ کفر ہے؟ تو خاموش ہوا کہ پتہ نہیں میں کہہ تو نہیں سکتا. ہم نے کہا نہیں یہی کفر ہے اصل میں ہمارا. لوگ اسی لیے ہم کو کافر کہتے ہیں کیونکہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. لوگوں کو ہماری بتاؤ مسلمانوں تم خود بتاؤ تمہیں ہماری اذان میں کیا برا لگتا ہے. تم جب ہم گفتگو کرتے ہیں کون سی چیز تمہیں بری لگتی ہے؟ تم خود سوچو تمہیں کیا برا لگتا ہے. یہ نعروں پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ علی کے نعروں پر تمہیں یہاں کیا چیز بری لگ رہی ہے؟ خدا نے کہا تمہیں لگے بری یا اچھی ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اے نبی تمہیں یہ بات پہنچانی ہے. جب یہ پہنچاؤ گے تب ہی تم کو ہم اپنا رسول، تمہاری رسالت تب مکمل ہوگی جب تم اس پیغام کو پہنچاؤ. ورنہ رسالت بھی مکمل نہیں، اسلام مکمل نہیں، دین مکمل نہیں. تو رسول سے کیا کہا؟ ہم بچائیں. برا ماننے والی چیز کیا ہے؟ علی ولی اللہ. پھر ہم نے اس سے ایک بات کہی کہ بھائی دیکھو اس سے ایک چیز اور پتہ چلی، ہمیں کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. صحیح بات ہے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے یہ بات. ہم نے کہا ہو سکتا نہیں یہی بات ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو مفتی ہم پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کے کفر کا معیار کیا ہے فتوے کا؟ علی ولی اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ بھئی ابو طالب کو کافر کیوں کہا جاتا ہے. ہم تو صرف علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ تو علی ولی اللہ کے بھی باپ تھے. ان کو کیسے بخش دو گے تمہیں تمام کرنا چاہتا ہوں بات. ہم کو پیغام کیا لینا ہے غدیر ہے. ان آیات سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ تو آیت نمبر 41 میں کہا سنیے کہ اے نبی تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. یہ جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، کفر کی طرف، ان کا کفر کی طرف دوڑنا تمہیں رنجیدہ نہ کرے. پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، یہ سب کے سب کفر کی طرف جا رہے ہیں. اب کفر کی طرف کون جا رہے ہیں؟
تو کوئی مفسر آ کے کہہ سکتا تھا یہ جو خدا کہہ رہا ہے کفر کی طرف جا رہے ہیں یہ مکے کے جو کافر تھے اور مشرک تھے ان کی بات ہو رہی ہے. تو خدا نے اسی میں پڑھ لیجیے گا نا آیت نمبر 41, خود بھی مطالعہ کریں کچھ تھوڑا سا تاکہ کسی سے گفتگو کر سکیں, بات کر سکیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم. یہ جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں یہ کفار مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, اور نہ کوئی مفسر کہہ رہا ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے. خدا نے پھر اس کی وضاحت کی, حالانکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خدا ایک بات کہے کہ اس کی وضاحت بھی کرے. خدا نے کہا کہ یہ جو کفر کی طرف جا رہے ہیں یسارعون, دوڑ رہے ہیں کفر کی طرف, تیزی سے کفر کی طرف جا رہے ہیں. اس سے تم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کو جانے دو. تمہیں کون؟ من الذین قالوا, یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, بافواہہم, اور کتنا صاف چاہیے, صاف صاف بیان کر دیتا. کتنا صاف تمہیں چاہیے, کس چیز کو تم کہتے ہو صاف صاف ہے کہ جو تمہارے وہ لوگ کہ جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے, ولم تؤمن قلوبہم, مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے, ایمان ان کے دل میں نہیں اترا. پتہ چلا کہ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کی بات کی جا رہی ہے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں. کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مگر کافروں کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں, انہیں ہمیں فتویٰ دینے تو, ہم تکفیری نہیں ہیں. مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں کون ہے یہ وہ منافق ہیں کہ زبان پر ایمان دل میں کفر. پتہ کیسے چلے؟ کہا اسی پتے کے لیے تو میں نے کہا یہاں یا ایھا الرسول کہا, دوسری جگہ یا ایھا الرسول کہہ کے کہا. اب یہ پہنچا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. صلی محمد و آل محمد. بس اذان محترم, ہمیں یہ سیکھنا ہے, جتنا بھی مجمع ہے, یہ نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہاں تو سبھی نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, تھینک یو. آپ نے ہمارے بزرگ کے نعرے سنے بھی, اس کو کہتے ہیں جوانی. ہمارے یہاں علی کے نام پر ہر ایک جوان ہوتا ہے, اور جب محفل میں آتے ہیں تو چونکہ یہ جنت ہے تو جنت میں تو بوڑھے آتے ہیں. یہ جگہ ہم جنت کا حصہ مانتے ہیں جہاں ذکر مولا ہوتا ہے, تو یہاں جوانی جوان آتے ہیں. تو اب یہاں سے ہم کو کیا سیکھنا ہے؟ نمبر 1, بلغ, پہنچا, ہمیں پہنچانا ہے. کیا پہنچانا ہے؟ وہی پہنچانا ہے جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے. پھر اگر نہیں پہنچائیں گے ہم تو اس کا مطلب کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا دین کے تعلق سے. صحیح ہے. اور یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے کہ اگر تم ولایت علی نہیں پہنچاؤ تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ نہیں پہنچایا. تم نے کوئی بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑے مدرسے قائم کیے ہیں, بڑے چندے کیے ہیں, سمجھے, تم نے کچھ نہیں کیا. کیا بات ہے. اگر تم نے یہ علی کا نام نہیں پہنچایا, پیغام غدیر نہیں پہنچایا, کچھ نہیں کیا. آپ کہیں گے ہاں ہے تو صحیح ہے, ضروری تو ہے, لیکن کیسے پہنچائیں؟ بڑا مشکل ہے, بڑا دشوار ہے. تو گھبرائیں نہیں, یہ وعدہ صرف رسول سے نہیں ہوا ہے کہ اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا, شر سے بچائے گا. یعصمک من الناس, ہر اس شخص سے اللہ کا یہ وعدہ ہے جو علی کا پیغام, علی کی ولایت کو دوسروں تک پہنچائے. اللہ بچائے گا آپ کو. ہم کو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خود بچیں گے, اس کے بعد پھر اللہ ہم کو بچائے گا, ہماری نسلوں کو بچائے گا, اور ولایت علی ہی کے ذریعے سے دین ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکے بغیر کسی تحریف کے. پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو, جو پیغام غدیر ہے اور جس کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ, جو حاضر ہے, موجود ہے, وہ غائب تک پہنچاتا رہے. یعنی ہمارا ایک تسلسل ہے, یہ تبلیغی ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں, جس طرح بھی ہو سکے محفلیں منعقد کر کے اپنے ایمان کی تقویت کا اہتمام کریں. اس کے بعد جو کچھ بھی ہو سکتا ہے باہر کی دنیا میں جہاں جہاں آپ ہیں, پیغام غدیر
پہنچانے کی کوشش کریں۔ پروردگار انشاءاللہ آپ سب کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، اس جذبہ ولا کو پروردگار قبول فرمائے، اس جذبے میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کے دل میں جو عشق ہے اور جو جذبہ ہے اللہ آپ کی نسلوں میں اس کو قائم کرے۔ خداوند عالم اس ولایت کے رشتے کو ہمارے قائم و برقرار رکھے اور ہمارے درمیان محبت اور اتفاق کے ساتھ اس دین کی تبلیغ کی ہم سب کو توفیق کریں۔ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے، شعراء کرام، تمام حضرات، ہمارے مہمان شاعر، یہ تمام شخصیات، تمام افراد، پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرمائے، اور جس ذکر کے لیے ہم آئے یقینی طور پر اس موقع پر آپ جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا، آپ کے حاجات کو پورا کرے گا۔ پروردگار ان سب کے حاجات کو پورا فرمائے، ہر بلا اور شر سے ان سب کو حفظ و امان میں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے عنوان انصار میں داخل شامل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع